الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و دانش، اصحاب ذی شعور، احباب فکر و نظر، اصحاب خرد و عقل، معزز علماء کرام، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پہلی مرتبہ 11 محرم الحرام 1443 ہجری کو دادن خان کی اس جامع مسجد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے مخاطب ہوتے نمونہ اسلام، مجاہد اسلام، وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا قیام الدین صاحب الحسینی دامت برکاتہ العالیہ اپنی بھابھی محترمہ کے انتقال کی وجہ سے آج یہاں موجود نہیں ہے، جبکہ میرے یہاں وقت دینے کا ایک بڑا مقصد ان کی زیارت اور صحبت سے فیض یاب ہونا بھی تھا، جو ممکن نہ ہو سکا۔ تہہ دل کے ساتھ ان کے ساتھ اس انتقال قربان پر تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔
اللہ تعالی مرحومہ کی کامل مغفرت فرما کر بلندی درجات سے نوازے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس کے ساتھ ہماری بہت ساری یادیں وابستہ ہیں۔ یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو خسر رسول داماد بطول فاتح کیسر و کسریٰ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور 10 محرم الحرام بروز جمعہ سن 61 ہجری کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول اپنے رفقا عزیز و اقربا کے ساتھ بڑی بے دردی سے میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے، اور بہت سارے اسلامی واقعات ہیں، حادثات ہیں جو ماہ محرم میں پیش آئے۔ بہت ساری یادیں ماہ محرم کے ساتھ وابستہ ہیں۔ 10 محرم الحرام کا اختتام ہوا ہے۔ یہ نواسہ رسول کی تاریخ شہادت ہے، اور اس کانفرنس کے عنوان میں شہدائے کربلا کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ مناسب سمجھتا ہوں یہی سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، کربلا میں شہید نہیں ہے، شہداء ہے۔ میدان کربلا کا فقط شہید نہیں ہے، میدان کربلا کے شہداء ہیں۔ ماہنامہ النجم 1356 ہجری کو لکھنؤ سے شائع ہوئے، اور حضرت بڑے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آفتاب ہدایت، ان دونوں میں لکھا ہوا ہے کربلا کے شہداء کی تعداد 106 ہے، اور ان 106 افراد میں 4 بیٹے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب شخصیت ہے جن کے 5 بیٹے اسلام کے لیے قربان ہوئے۔ حضرت حسن بھی شہید ہوئے، انہیں شہادت سری عطا ہوئی۔ حضرت حسین بھی شہید ہوئے، انہیں شہادت جہری عطا ہوئی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 بیٹے اور ہیں جو حضرت حسین ابن علی کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہیں، آج ان کا نام نہیں لیا جاتا، شاید اس وجہ سے کہ ان کا نام خلفائے ثلاثہ کے ناموں پہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بیٹے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ میدان کربلا میں شہید ہوئے، ان میں ایک کا نام ابو بکر تھا، دوسرے کا نام عمر تھا، تیسرے کا نام عثمان۔ جلاء العیون اور تاریخ الائمہ میں لکھا ہوا ہے ابو بکر و عمر اولاد امیر المؤمنین
کہ در صحرائے کربلا شہید شدہ ابو بکر و عمر امیر المومنین حضرت علی کی اولاد اور بیٹے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. ابو بکر و عمر نظر انداز کر دیے گئے کہ اگر یہ بات سامنے آئی کہ 3 بیٹے اور بھی شہید ہوئے، ان کے نام بھی بتانے پڑیں گے، اور جب دنیا نے نام سنے تو یہ دعویٰ کیسے کر سکیں گے کہ آپس میں عداوت تھی؟ پھر تو قرآن کریم نے جو کہا وہ ساری دنیا کے سامنے واضح ہو کے آئے گا. رحماء بینہم کہ یہ آپس میں شیر و شکر تھے، ان میں شدت بھی تھی، محبت اور رحمت بھی تھی. شدت کا محل اور ہے، محبت و رحمت کا محل اور ہے. شدت کا محل کفار ہے، محبت کا محل نبی کے یار ہے. تو کربلا کا شہید نہیں ہے، کربلا کے شہداء ہیں. البتہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر شہدائے کربلا ترجیح حاصل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے وہ قائد قافلہ تھے، وہ میر کارواں تھے، باقی ان کے رفقائے سفر تھے. اس وجہ سے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کو ترجیح. اسی ترجیح کے پیش نظر ان کا ذکر کرنا چاہوں گا. ان کے ذکر کے کئی زاویے، ذکر کے کئی پہلو ہیں. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کس طرح شروع کیا جائے؟ آسانی کے لیے یوں کہہ لیتے ہیں، تاریخ انسانی اسلامی تاریخ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دیگر کچھ شخصیات کی طرح ایک ایسی شخصیت ہے جو بیک وقت عظیم بھی ہے، مظلوم بھی. اور یہ اکیلی شخصیت عظیم اور مظلوم نہیں ہے، حضرت حمزہ بھی ہے، حضرت عمر بن خطاب بھی ہے جو مسلح رسول بھی شہید کیے گئے، حضرت عثمان بن عفان بھی ہے جو 40 دن کے محاصرہ کے بعد شہید کیے گئے، شہادت کے بعد بھی جن کے جسم کو معافی نہیں دی گئی. تو عظیم اور مظلوم شخصیات میں ایک شخصیت نواس رسول، جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی. ان کی عظمت اور مظلومیت چند پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جہاں تک حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کی بات ہے، اللہ نے بہت ساری عظمتیں ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی، بہت سارے کمالات سے ان کا دامن بھر دیا. یہ کم عظمت ہے کہ وہ حضور کے نواسے ہیں. انہوں نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تو سامنے والضحیٰ کا چہرہ نظر آیا. جب پیدا ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستدرک کے حاکم میں روایت ہے، کانوں میں اذان خود ہے. روایات میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی خود پلائی. اگر کسی بزرگ نے گھٹی پلائی ہو، وہ بڑھاپے میں جا کے بھی فخر کرتا ہے، مجھے حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب درخواستی رحمت اللہ علیہ نے گھٹی پلائی تھی، مجھے علامہ عبدالستار صاحب توسوی نے پلائی، کوئی کہتا ہے مجھے حضرت قاضی مظہر حسین صاحب نے پلائی. بڑھاپے میں بھی لوگ، جوانی میں بھی لوگ فخر کرتے ہیں. حسین کے مقدر اور نصیبے پہ قربان. مقدر کی معراج دیکھیے، مقصود کائنات نے گھٹی پلائی.
اور گھٹی میں عرق غلام نہیں تھا یا شہد نہیں تھا، وہ حضور کا لعاب تہن حسین میں ڈالا گیا، جس کے چند قطرے اور چھینٹے کڑوے کنویں میں گئے تو اللہ نے اسے شہد سے زیادہ میٹھا کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پہ لگا، زہر کے لیے دریاب بن گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کو لگا، اللہ نے ساری تکلیف کو نکال دیا۔ جابر بن عبداللہ کی ہڈیاں میں گیا تو صحابہ کا لشکر کھا گیا، سطح جو کی تو ہے۔ لعاب تہن حسین میں ڈالا، تہن حسین کو لعاب نبوت سے خود نبوت نے تر کیا اور دعا فرمائی۔ عظمتوں کے کیا کہنے، 7ویں دن علی کے رکھے ہوئے نام کو توڑ کر حسین نام نبی نے خود رکھا۔ نسائی کی روایت کے مطابق 2 جانور ذبح کر کے عقیقہ خود حجامت کے بعد سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ۔ حسین کی عظمتوں کے کیا کہیے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موجب میں حدیث ذکر کی۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے رونے کی آواز حضور کے کانوں میں پڑی۔ حضرت فاطمہ سے فرمایا، بیٹی فاطمہ تمہیں معلوم نہیں حسین کے رونے کی آواز مجھے غمگین کرتی ہے، اسے رونے نہ دیا کر، اسے رونے نہ دیا کر۔ ایک بات اور عرض کرتا، بیٹا علی کا ہے، تربیت نے نبی کی ہے، بیٹا علی کا ہے، مشابہ نبی کے ہے، بیٹا علی کا ہے، لیکن تربیت کے مراحل اللہ کے نبی طے کروا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی کتاب سیرت میں حسین ابن علی کے ذریعے باب شہادت کو رقم کرنا، اس لیے اللہ کے نبی نے حضرت حسین ابن علی کو دنیا میں سنبھال دیا، اور جو 6 سال حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی حیات طیبہ کے پائے، ان میں باپ کے پاس کم رہے، نانا کے پاس زیادہ۔ تربیت باپ نے نہیں، نانا نے کی، نانا نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کا ایک ایک مرحلہ، جب بچہ کچھ مہینوں کا ہو جاتا ہے والدین اسے پکڑ کے بٹھاتے ہیں تاکہ بیٹھنا سیکھ جائے۔ حسین خوش نصیب ہے، اسے بیٹھنا علی نے نہیں نبی نے سکھایا، زمین پہ بٹھا کے نہیں سینے پہ بٹھا کے سکھایا۔ جب بچہ بیٹھنا سیکھ جائے پھر والدین اسے چلنے کی مشق کرواتے ہیں، انگلی پکڑاتے ہیں۔ حسین ابن علی کتنے خوش نصیب ہیں، ان کو انگلی محمد مصطفیٰ نے پکڑائی ہے، وہ انگلی پکڑ کے چلنا سیکھے، جو آسمان کے چاند کی طرف اٹھے تو ٹکڑے ہو کے قدموں میں پہنچ جائے۔ کیا کہیے عزیزوں، والدین انگلی پکڑ کے بچے کو چلنا سکھاتے ہیں۔ حسین وہ خوش نصیب ہے، وہ خوش نصیب ہے جسے آقا نے اپنی انگلی پکڑ کے زمین پہ نہیں اپنے بدن پہ چلنا سکھایا ہے۔ لیٹ جاتے انگلیاں پکڑا دیتے یا پکڑ لیتے، پاؤں سے چلانا شروع کرتے، اپنی پنڈلیوں پہ لاتے، پھر رانوں پہ لاتے، پھر پیٹ پہ لاتے، پھر سینے پہ لاتے، اور جب حسین منہ کے قریب پہنچ جاتے اچھالتے اور حسین ابن علی کا بوسہ لیتے۔ کس کس عظمت کا ذکر کیا جائے، یہ حسین ہی کی عظمت ہے، یہ حسن ہی کی شان ہے کہ اللہ کے نبی انہیں آتے ہوئے دیکھے کہ گر پڑے، خطبہ روک دے، جا کے اٹھا لے۔ یہ حسین ہی کی شان ہے، سجدے میں پشت پہ سوار ہو تو سجدہ لمبا کر دیا جائے، یہ انہی شہزادوں کی شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مولا
میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور ان کے ساتھ محبت کرنے والے سے بھی محبت فرما، جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسنین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے ان کو راضی کیا اس نے مجھ کو راضی کیا، اور جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ دنیا میں کسی جنتی کو دیکھے تو میرے حسین ابن علی کو، وہ میرے حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ کہیں فرمایا یہ حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، کہیں فرمایا یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، اور خاص حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، میری برکات کا ظہور اس میں ہوگا، میری سیرت کی کتاب میں باب شہادت رقم اس کے ذریعے ہوگا۔ الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، میرے نسب کا امیر حسین ہے، میری نسل کا امیر حسین ہے، وانا من الحسین۔ نبی کا نسب نبی کی نرینہ اولاد سے نہیں چلا، وہ ختم نبوت کی حکمت کے تحت بلوغت سے قبل صفت رجولیت کے ساتھ متصف ہونے سے پہلے اللہ نے اپنے پاس بلا لی۔ نبی کا نسب نبی کی خصوصیات میں سے ہے، نبی کی بیٹی سے چلا ہے، بیٹی کے بیٹے حسین سے چلا۔ الحسین منی وانا من الحسین، کس کس عظمت کا ذکر کیا جائے گا؟ نبی کے تربیت یافتہ، نبی کے نواسے، نبی کے صحابی، نبی کے شاگرد، اسلام کے شہید، کس کس عظمت کا ذکر کیا جائے؟ عظمت حسین پہ رشک کرتی ہے، شان حسین پہ فخر کرتی ہے، تو اللہ نے آپ کو متعدد عظمتوں اور شانوں سے نوازا ہے۔ حضرت حسین ابن علی عظیم ہے، یاد رکھیے جہاں عظیم ہے وہاں مظلوم بھی ہے۔ آپ کہیں گے مظلوم کیسے؟ آئیے مظلومیت کے بارے میں وضاحت کرتا ہوں۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم ہے تو کس طرح؟ ایک تو اس اعتبار سے مظلوم ہے کہ مدینہ طیبہ میں تھے، آرام سے ایام اور شب و روز بسر کر رہے تھے، محبت کے جھوٹے دعوے داروں نے خطوط لکھے، خط لکھ کے بلایا، اور جب آپ چلے گئے دستے تعاون دراز نہیں کیا، اور اپنے اس راز کو فاش ہونے سے بچانے کے لیے جس کے نتیجے میں ان کی جان کا چلا جانا یقینی تھا، دوسرے لفظوں میں اپنی جان بچانے کے لیے نواسے رسول کی جان لینے کا فیصلہ کیا، اور اپنے اس راز کو فاش ہونے سے بچانے کے لیے، کیونکہ خط حسین ابن علی کے ساتھ تھے، جب انہوں نے خط دکھائے تو پھر کہنے لگے اچھا خط بھی ساتھ لے کے آئے ہیں، پھر خیموں کو آگ لگائی گئی کہ خط بھی نہ رہے، ثبوت مٹ جائے، نہ رہے باز نہ بجے بانسری۔ محبت کے دعوے داروں نے، خط لکھ کے بلانے والوں نے بلایا، جب چلے گئے دستے تعاون دراز نہیں کیا، غداری کر کے، بے وفائی کر کے شہید کر دیا، اور بے وفائی کی موت ہی بڑی مظلومیت ہو، اس اعتبار سے مظلوم ہے۔ اور جب حسین ابن علی نے دیکھا ہوگا ایک طرف ان کے خط ہیں، دوسری طرف یہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف اپنے آنے کو، ایک طرف اپنے آپ کے بلانے والوں کو جب حسین نے دیکھا ہوگا تو دیکھ کے کہا ہوگا ہم سے مت پوچھو تباہی کا سبب، ہم سے مت پوچھو تباہی کا سبب، ہم فریب دوستی میں آ گئے، فریب دے گئی آخر دشمن کی دوستی، ایک مار آسمی تھا جو ڈستا چلا گیا،
میرے باپ کو نقصان اس نے پہنچایا، میرے بھائی کے ساتھ وعدہ خلافی ظلم اور زیادتی اس فریق نے کی، اور پھر حسین ابن علی خود بھی ان کے ظلم کا شکار ہو گئے۔ تو حضرت حسین ابن علی جہاں عظیم ہے وہاں مظلوم بھی ہے۔ کیسے مظلوم ہے کہ محبت کے دعوے داروں نے خط لکھ کے بلایا، جب گئے تو دستے تعاون دراز نہیں کیا، بے وفائی اور دھوکے کے ساتھ شہید کر دیا۔ یہ بے وفائی کی موت بڑی مظلومیت ہوتی ہے۔ آئیے ایک حوالہ سے اور جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ اسماء الرجال کے ماہرین نے لکھا ہے 4 ہجری ماہ شعبان، 4 یا 5 شعبان کو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور آپ کی شہادت کب ہوئی؟ 10 محرم الحرام بروز جمعۃ المبارک سن 61 ہجری۔ یہ 57 سال کے لگ بھگ حضرت حسین ابن علی کی عمر بنتی ہے۔ 57 سال حیات مستعار کا زمانہ ہے، 57 سال آپ کی مدت زیست ہے۔ حضرت حسین ابن علی کے ساتھ ایک ظلم ایسا ہوا جس نے اپنے بھی شریک بیگانے بھی شریک۔ وہ ظلم کیا ہے؟ جب حسین ابن علی کا ذکر کیا جاتا ہے تو 7 سال کا بھی تذکرہ، 7 سال کے احوال کا بھی تذکرہ مکمل نہیں کیا جاتا، اور درمیان کے جو 50 برس ہیں ان میں مکمل موٹا پردہ ڈال دیا جاتا ہے کہ کوئی خود بھی واقفیت حاصل نہ کر لے۔ حسین ابن علی کا جب ذکر خیر دنیا کے سامنے کیا جاتا ہے تو خطیب، مبلغ، مقرر، فارغ، ذاکر، متکلم حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے پہلے 6 سالوں کو بیان کرتا ہے، جب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا کے ساتھ رہے۔ 4 ہجری میں پیدا ہوئے، 10 ہجری میں حضور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ 6 سال کا عرصہ حسین ابن علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزارا۔ اس کا ایک ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حسین کے کانوں میں اذان کہی، اللہ کے نبی نے حسین کو روٹی پلائی، اللہ کے نبی نے حسین کا نام رکھا، اللہ کے نبی نے حسین کا عقیقہ کیا، اللہ کے نبی نے حسین کے پرانوں کے برابر چاندی صدقہ کی، اللہ کے نبی نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بوسے لیے، اس اللہ کے نبی نے حسین ابن علی کو کندھوں پہ بٹھایا، اللہ کے نبی نے حسین کو سینے پہ کھلایا، اللہ کے نبی نے حسین کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، اللہ کے نبی نے حسین کے لیے سجدہ لمبا کر دیا، اللہ کے نبی نے حسین کو اٹھانے کے لیے خطبہ روک دیا، اللہ کے نبی نے حسین کے دیکھنے کے لیے روزانہ اپنے گھر سے حضرت فاطمہ کے گھر کا سفر کیا، روزانہ جا کے حضرت فاطمہ کے گھر میں حسنین سے کھیلتے، ان کو بوسے دیتے، ان کی زلفوں کو سونگھتے، ان کو سینے سے کس لگاتے، ان کو کندھوں پہ بٹھاتے، انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے۔ یہ 6 سال کا عرصہ وہ ہے جو حسین ابن علی نے حضور کی زندگی کا پایا ہے۔ اس 6 سال کے عرصے میں حسین ابن علی بچپن میں تھے، یہ حسین کے بچپن کا زمانہ ہے، اس میں وہ بالغ نہیں تھے، اس میں شریعت کے احکام کے مکلف نہیں تھے، نماز ان پہ فرض نہیں تھی، روزہ ان پہ فرض نہیں تھا، حج ان پہ فرض نہیں تھا، زکات ان پہ فرض نہیں تھی، جہاد ان پہ فرض نہیں تھا، قربانی ان پہ فرض نہیں تھی، ان کا تو کوئی واقعہ بھی نہیں چھوڑا گیا۔ لیکن جب حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، اگلے 50 سال سے زائد ان کی زندگی کے زمانے پہ ایسا پردہ ڈالا کہ کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آ سکے کہ حسین ابن علی کے اس 50 سال کے عرصہ میں تعلقات کن کے ساتھ تھے، رشتہ داریاں کن کے ساتھ تھی، مشاورت کن کے ساتھ تھی، بیٹھنا کن کے ساتھ تھا، چرانا کن کے ساتھ تھا، سارے کے سارے کہانیاں پہ پردہ ڈال دیا گیا۔ اور پھر جب حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر کی مزید ضرورت محسوس ہوئی تو اتنی لمبی چھلانگ، اتنی لمبی چھلانگ، اتنی لمبی چھلانگ کہ 50 سال سے زائد کے عرصے کو آدمی نے ایسے ہی چھوڑ دیا جیسے وہ حسین کی زندگی
علت آ ہی نہیں. اور پھر حسین کا ذکر کہاں سے شروع کیا؟ جب 27 یا 28 رجب کو وہ مدینہ سے مکہ گئے، پھر 7 یا 8 ذوالحج کو مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے. جب کوفہ پہنچنے والے تھے دیکھا سامنے دستے مدائجن ہیں. انہوں نے کوفہ سے کربلا کا راستہ اختیار کر لیا اور پھر وہ 10 محرم الحرام کو کربلا میں شہید ہو گئے. 6 سال ابتدا کے اور رجب کی آخری تاریخیں، اس کے بعد شعبان، پھر رمضان، پھر شوال، پھر ذوالقعدہ، پھر ذوالحجہ، پھر محرم، نصف سال کے لگ بھگ یہ عرصہ بنتا ہے. گویا ان کی زندگی کے اگر بیان کیے گئے تو فقط 6.5 سال، جو 7 سال بھی پورے نہیں بنتے، اور پردہ ڈالا گیا تو وہ برابر 50 سالوں میں. میرا سوال یہ ہے جن 6 سالوں میں حسین احکام شریعت کے مکلف نہیں تھے، ان 6 سالوں کا کوئی واقعہ بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا. اور حسین کی بلوغت کے بعد کا زمانہ جن میں حسین ابن علی ایک قائد کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دیتے رہے، اس پہ پردہ کیوں ڈال دیا گیا؟ یہ وہ ظلم ہے حسین ابن علی کے ساتھ، یہ وہ ناانصافی ہے نواسہ رسول کے ساتھ جو سب نے کی ہے. اور اغیار نے وہ شاید اس لیے کی وہ دنیا سے کچھ چھپانا چاہتے تھے، صحابہ والے بیت کی محبت پہ پردہ ڈالنا چاہتے تھے. لیکن میں اپنے دوستوں سے کہوں گا اگر حسین کی سرگردی سیرت کو بیان نہیں کرو گے تو کیسے پتا چلے گا کہ ان کے تعلقات کن کے تھے، کن کے تعلقات ان کے تھے، ان کے کس کے ساتھ، کس کے کن کے ساتھ تھے. شاید یہ پردہ اس لیے ڈالا گیا تاکہ دنیا کو پتہ نہ چل جائے. جب حضور دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر حسنین کریم ہے نبی کی گود میں گئی، ابو بکر کی گود میں کھیلے. جب حضور دنیا سے رخصت ہو گئے پھر حسنین کریم ہے نبی کے کندھوں پہ گئی، ابو بکر کے کندھوں پہ بیٹھے. جب حضور دنیا سے رخصت ہو گئے پھر حسنین کریم ہے ان کو وسائل نبی نے نہیں ابو بکر نے دیے. جب حضور دنیا سے رخصت ہو گئے پھر حسنین کریم ہے ان کو محبت ابو بکر سے ملی، چادریں ابو بکر سے ملی. شاید اس لیے انسانوں پہ پردہ ڈال دیا گیا کہ دنیا کو پتہ نہ چل جائے. جب ابو بکر دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر محبت حسنین کریم ہے سے عمر بن خطاب نے دی. غنیمت کی چادریں جب آئی حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا کہ حسن کے حسین کے شایان شان ان میں پوشاکیں اور چادریں نہیں ہیں، اسپیشلی یمن نے وفد بھیجا کہ شہزادوں کے شایان شان لباس لایا جائے. جب لباس آیا حسین ابن علی کو پہنایا، حسین نے پہنا، عمر نے دیکھا تو ٹھنڈا سانس لیا اور ٹھنڈا سانس لے کے کہا الآن طاقت نفسی، اور میرے سینے ٹھنڈ گئے. ان درمیان کے 50 سالوں پہ پردہ کیوں ہے؟ کہیں ممتحن اعمال کھل کے سامنے نہ آ جائے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو حضرت علی المرتضیٰ نے جناب حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ نے جناب حسین ابن علی نے جناب حسن ابن علی نے رشتے داری کے لیے جس شخصیت کو پسند کیا وہ شخصیت حضرت عمر بن خطاب ہے. حضرت حسین ابن علی کے جو بہنوئی بنے وہ شخصیت یہ ہے، رشتہ داری ان کے ساتھ، تعلق داری ان کے ساتھ، محبت ان کے ساتھ. شرح معانی آثار میں لکھا ہے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ حضرت عمر بن خطاب نے 50,000 درہم مقرر کیا جو علی کے برابر تھا، بدری صحابہ کے برابر تھا. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے جب مدائن فتح ہوا، غنیمت کے اموال آئے، حضرت عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو 500 درہم دیے، حسن
باپ کے ساتھ رشتہ داری سمجھ نہ آئے، تعلقات سمجھ نہ آئے. ان 50 سالوں پہ پردہ کیوں ہے؟ تاکہ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کے دور میں پتہ نہ چلے کہ طرابلس کی جنگ میں عثمان کی زیر قیادت شریک ہوئے، افریقہ کی جنگ میں، قبرستان کی جنگ میں، خراسان کی جنگ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر قیادت کرتے رہے تاکہ دنیا کو پتہ نہ چلے. حضرت عثمان بن عفان کے دروازے پہ شہزادوں کو علی المرتضیٰ نے پہرے دار مقرر کیا تھا، اور حضرت حسن اور حسین نے عثمان کی خانقاہ سے، تربیت گاہ، تعلیم گاہ سے ٹریننگ لی تھی کہ تیروں تلواروں کی بارش میں صبر کیسے کیا جاتا ہے، بھوکے رہ کے اللہ کو راضی کیسے کیا جاتا ہے، خطرات میں سجدوں کی لذتیں کیسے اٹھائی جاتی ہیں، دشمنوں کے لڑنے میں صبر کا دامن کیسے تھاما جاتا ہے. حسین ابن علی نے جو سبق عثمان ابن عفان کی دستگاہ سے لیا، کربلا کے میدان میں دوہرا. سر کٹا جھکا نہیں، سر کٹا جھکا نہیں، خون بہا نماز چھوٹی نہیں. آج بھی کربلا بڑے وہاں جاتے ہیں، بڑے وہاں رہتے ہیں، لیکن کربلا حسین تلاش کرتی ہے، اسے حسین نہیں ملتا. نازی کی ضرورت ہے، نہ نیازی کی ضرورت ہے، نازی کی ضرورت ہے، نہ نیازی کی ضرورت ہے. زمانہ جنگ میں مردان غازی کی ضرورت ہے. صدا آتی ہے اب بھی کربلا کے ذرے ذرے سے حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے. پردہ ڈالا گیا 50 سالوں پر، پتہ نہ چل جائے. کاتبیں پڑھی حضرت امیر معاویہ نے 10 لاکھ سالانہ وظائف دیے ہیں. پتہ نہ چل جائے. رجال کشی کے 72 صفحہ پہ لکھا ہے دونوں شہزادوں نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کر لی تھی. حضرت حسن 6 مہینے کے بعد خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے. پردہ ڈال دیا گیا. میرا سوال یہ ہے، کیا حسین کے بچپن کے 6 سال قابل فخر ہے؟ اگلے 50 سال قابل فخر نہیں ہے؟ کیا حسین ان بچپن کے 6 سالوں میں ہمارے لیے ماڈل ہے؟ اگلے 50 سالوں میں ماڈل نہیں ہے؟ کیا حسین کی تعلیمات، حسین کا سیرت و کردار ان بچپن کے 6 سالوں میں ہمارے لیے آئیڈیل ہے؟ اگلے 50 سالوں میں نہیں ہے؟ کیا کردار حسینی جو بچپن کے 6 سالوں کا ہے وہ ہمارے لیے اسوہ ہے؟ اگلے 50 سالوں کا نہیں ہے؟ یہ قابل تقلید ہے؟ اگلے 50 سالوں کا نہیں ہے؟ کیوں جناب حسین ابن علی کا ایک ایک دن، کردار کا ایک ایک پہلو، سیرت کا ایک ایک گوشہ امت کے لیے راہبر اور رہنما ہے، مشعل راہ ہے. حسین ابن علی ان 50 سالوں میں کیا نمازی نہیں تھے؟ کیا حاجی نہیں تھے؟ 20 سال پیدل کیے تھے. کیا حسین ابن علی ان 50 سالوں میں حافظ نہیں تھے؟ قاری نہیں تھے؟ عالم نہیں تھے؟ فاطمہ کے رہتے جگر نہیں تھے؟ علی کے نور نظر نہیں تھے؟ نبی کے نواسے نہیں تھے؟ خانواد نبوت سے نہیں تھے؟ قریشی ہاشمی نہیں تھے؟ مجاہد نہیں تھے؟ کیا ان 50 سالوں کے عرصہ میں حسین کے اعتقادات نہیں، معاملات نہیں، عبادات نہیں، اخلاقیات نہیں، درس سیاست نہیں، اصول تجارت نہیں، درس حکمرانی نہیں، انداز جہاں نہیں، ان درمیان کے 50 سالوں میں حسین کا سو بڑا علم و حکمت، سخاوت و شجاعت، عدالت و شرافت، فہم و ذکا، جود و ذکا، بندہ نوازی، غریب پروری، ارمانات و برکات، معجزات و مبشرات، حسنات و فتوحات، جنت و خلوت، جب ساری ادائیں ہیں تو پھر ان 50 سالوں میں بڑھتا کیوں؟ یہ وہ 50 سال ہے جن پہ زبان نہیں کھلتی، اور اگر ان پہ کھل جائے تو پھر عداوت کے دعوے پہ نہیں چلتے.
دفن ہو جاتا ہے. تو ایک ظلم یہ ہے جو حسین بن علی کے ساتھ ہوا، سب کی طرف سے ہوا، کہ ان کی زندگی کی جو روح ہے، حیات طیبہ کا جو اصل زمانہ ہے، سارے پہ پردہ ڈال دیا گیا، جس میں حسین بن علی کا کردار واقعہ ایسا ہے اسے فالو کیا جائے، قابل تقلید ہے، نمونہ ہے، کسی پہ تنقید نہیں ہے. میرے سامنے نہ کوئی شیعہ ہے نہ سنی ہے، میں حسین بن علی کے بارے میں جنرل بات کر رہا ہوں. یہ حسین بن علی کے ساتھ ناانصافی انسانیت نے کی ہے کہ 57 سال ایک آدمی کی عمر ہو، اس میں سے 7 سال بھی پورے بیان نہ کیے جائے، 50 سالوں میں پردہ ڈال دیا جائے اور پھر محبت کا دعویٰ کیا جائے. اسے کون محبت کہے؟ اسے کون محبت کہے؟ حسین بن علی عظیم بھی ہے، مظلوم بھی ہے. واقعہ کربلا کی طرف نہیں جانا چاہتا، اس سے ہٹ کے گفتگو کر رہا ہوں. ایک بات اور عرض کرتا ہوں، شہادت مظلومانہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، شہادت مظلومانہ ہے، لیکن اللہ نے جو شہادت حسین کو قبولیت عامہ، شہرت دوام بخشی ہے، وہ اسی کا خاص. ساویہ بدلنے لگا ہوں، توجہ کیجیے. ایک طبقہ انبیاء کا ہے، ایک صدیقین کا ہے، ایک شہداء کا ہے، ایک صالحین کا ہے، اور یہ 4 طبقے وہ ہیں جو انسانیت کی قریب ہے، روحانی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے. یہ منعم علیہم طبقہ ہے. اور آسان کر دیتا، اللہ جب انسانوں کو عظمتیں دیتے ہیں، شانیں اور کمالات دیتے ہیں، تو انسانی عظمت، شانیں، کمالات جب بلند ہوتے ہوتے نقطۂ کمال کو پہنچتی ہے تو وہ 4 شکلوں میں سے کوئی شکل اختیار کرتی ہے، یا نبوت کی شکل، یا صدیقیت کی شکل، یا شہادت کی شکل، یا صالحیت کی شکل. یہ انسانی عظمتوں کا نقطۂ عروج ہے. جب باب عروج پہ عظمتیں پہنچتی ہیں تو وہ یا نبوت کی شکل اختیار کرتی ہے، یا صدیقیت کی شکل اختیار کرتی ہے، یا شہادت کی شکل اختیار کرتی ہے، یا صالحیت کی. نبوت سب سے اوپر ہے. انبیاء بہت آئے، بانیان ادیان بہت ہے، لیکن یاد رکھیے تمام نبیوں میں فقط حضور کی ذات گرامی ہے جن کی ایک ایک ادا کا تذکرہ اللہ نے محفوظ کرایا ہے. سیرت و کردار کا ایک ایک گوشہ اللہ نے محفوظ کیا ہے. رہے باقی انبیاء، ان کے اسماء بھی محفوظ نہیں، ان کی سیرت و کردار کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ اسماء بھی محفوظ نہیں ہے، لیکن حضور کی ذات گرامی انبیاء میں ایسی ذات گرامی ہے کہ آپ کی سیرت و کردار کا کوئی گوشہ، کوئی شوشہ امت سے اللہ نے اوجھل نہیں ہونے دیا. نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کرایا. دنیا حیران رہ جاتی ہے اس معاملے کو دیکھ کر کہ اگر نبی کا بچپن دیکھے تو کتابوں میں محفوظ، جوانی کتابوں میں محفوظ، اعطائے نبوت سے پہلے کے ایام کتابوں میں محفوظ، اعطائے نبوت کے بعد کے ایام کتابوں میں محفوظ، نبی کے اعتقادات کتابوں میں محفوظ، معاملات کتابوں میں محفوظ، اخلاقیات کتابوں میں محفوظ، نبی کی معیشت کتابوں میں محفوظ، نبی کی معاشرت کتابوں میں محفوظ، نبی کا طرز سیاست کتابوں میں محفوظ، نبی کے اصول تجارت کتابوں میں محفوظ، نبی کا طرز حکمرانی، انداز جہانخوانی کتابوں میں محفوظ. آپ کی 11 تلواروں کے نام، 7 سروں کے نام، 6 کمانوں کے نام، 5 نیزوں کے نام، 4 ڈھالوں کے نام، 2 میگزینوں کے نام، 7 گھوڑوں کے نام، 3 اونٹنیوں کے نام کتابوں میں محفوظ. نبی کے صحبت و برا، علم و حکمت، سخاوت و شجاعت، عدالت و شرافت، فهم و زکات، جود و سخا، بندہ نوازی، غریب پروری، انوارات و برکات، معجزات و مبشرات، رسمات و فتوحات، جنت و خلوت، سیرت و صورت، سنت و شریعت، نبوت و رسالت اور ختم نبوت، نبی کا حلیہ، چہرے کی حشاشت و بشاشت، فرحت و مسرت، وجاہت و ولاحت، لمعانیت، نورانیت اور لطافت کتابوں میں محفوظ. الغرض دھرتی کائنات پر واحد ہستی حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، ہادی رحمت، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، رحمت
لا يمكن السماء مكين گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجا آمینہ کے نال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال کی ہے کہ ولادت سے لے کر اعطائے نبوت و رسالت تک، اعطائے نبوت و رسالت سے لے کر ہجرت و نصرت تک، ہجرت و نصرت سے لے کر آقا کی وفات اور محنت تک، جس کی ایک ایک ادا کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرا دیا۔ یہ شان فقط نبیوں نے محمد مصطفیٰ کی ہے۔ قبولیت عامہ، شہرت دائمہ، ہمگیر تذکرہ، اللہ نے فقط ذکر مصطفیٰ کو۔ اب ایک بات اور سمجھ، شہداء بھی بہت ہیں، نبوت، صدیقیت، شہادت، ایک عظمت نبوت کے بعد شہادت، شہداء کا طبقہ منعم علیہ ہے، شہداء بھی بہت ہیں، انبیاء میں بھی، اصحاب انبیاء میں بھی ہے، اصحاب مصطفیٰ میں بھی ہے، مگر اللہ نے حضرت حسین کی شہادت کو جو شہرت، جو قبولیت، جو ہماری تذکرہ نصیب کیا ہے، وہ کسی شہید کی شہادت کو نہیں کی، کسی شہید کی شہادت کو نہیں۔ علماء تشریف فرما ہے، معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضور کے تذکرہ کو یہ خوبی اس وجہ سے حاصل ہوئی کہ آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبوت نہیں، قیامت ہے، اس لیے جب تک قیامت نہ آئے نبی کی ہی ان اداؤں کی حفاظت ضروری ہے۔ یہی مشاعرہ یہ تو ختم نبوت کی برکت سے سمجھ میں آتا ہے۔ حسین ابن علی کی شہادت کے ساتھ یہ معاملہ کس وجہ سے ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ وہ شہداء میں آخری نہیں ہے، حضور پہ نبوت ختم ہے، حسین پہ شہادت ختم نہیں ہے، وہاں تو ختم نبوت کی وجہ سے ہے، یہاں ختم شہادت نہیں ہے۔ پھر حسین ابن علی کی شہادت کے ذکر کو یہ شہرت کو تمام قبولیت عامہ، ہمگیر تذکرہ کس بنا پہ نصیب ہوا؟ توجہ کیجیے، آسان لفظوں میں بات عرض کرنا چاہوں گا، بحث اگرچہ پیچیدہ ہے، آسان لفظوں میں توجہ۔ حسین کی شہادت کی ایک نسبت حسین سے ہے، دوسری حسین کے نانا۔ شہادت حسین کی دو نسبتیں، ایک نسبت حسین سے اور ہمارے لیے پیش نظر فقط یہ ظاہری نسبت ہے، فقط یہ ظاہری نسبت ہے جو ظاہری احوال کے اعتبار سے ہے۔ شہادت حسین کی ایک نسبت محمد مصطفیٰ سے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اور وضاحت میں لیے چلتا ہوں، توجہ کی۔ حضور کی سیرت کامل و مکمل ہے کہ نہیں؟ تاریخیت کے اعتبار سے، افسانوی کردار میں، محفوظیت کے اعتبار سے، جامعیت کے اعتبار سے، کاملیت کے اعتبار سے، عملیت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے حضور کی سیرت کامل و مکمل ہے۔ تو نبی کی سیرت کی کتاب کامل و مکمل ہے، مگر نبی کی زندگی میں اس میں شہادت کا باب رقم نہیں ہو سکتا۔ نبی کی زندگی میں کتاب سیرت میں شہادت کا باب رقم نہیں ہو سکتا۔ تو جب شہادت کا باب نبی کی کتاب سیرت میں نہیں ہے تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے سیرت کی کتاب مکمل کیسے ہو سکتی؟ آپ کی کتاب سیرت کی تکمیل کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں باب شہادت رقم ہو، نبی کی زندگی میں نہیں ہو سکا، اور اس کی حکمت یہ ہے اللہ یعصمک من الناس، نبی کسی دشمن کے ہاتھوں اس دنیا سے نہیں جا سکتے، اللہ نے حفاظت اور عصمت کا وعدہ کیا، اگر چلے جائیں وعدہ الہی تکمیل کو نہ پہنچے، اور اگر یہ باب رقم نہ ہو کتاب سیرت میں، سیرت نامکمل رہ جائے۔ اور شہادت عظمت اور نعمت ہے کہ نہیں؟ تو اس کی عظمت اور نعمت بننے کے لیے بھی ضروری ہے یہ وجود مصطفیٰ کا طواف کر کے نبی کی ذات اس سے متصف ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کون سی عظمت ہے جو کسی اور میں ہو، محمد مصطفیٰ میں نہ ہو۔ وہ کون سی نعمت ہے جو کسی اور کو ملی ہو، حضور کو نہ ملی ہو۔
حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبا ہما دارم تو تنہا داری۔ قربانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے اور تیرے کسی میں نہیں مگر تو چار۔ اللہ نے جو کمالات انبیاء کو فردن فردن عطا کیے وہ سب کے سب حضور کی ذات گرامی میں جا کر دیے۔ محمد الذی فیہ الخصال المحمودہ، اس لیے کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی شخص حضور کے کمالات کو بکھرا ہوا دیکھنا چاہے، آدم سے عیسیٰ سب انبیاء کو دیکھے، اگر سب کے کمالات کو گلدستے کی شکل میں سمٹا ہوا دیکھنا چاہے پھر اکیلے محمد مصطفیٰ کو دیکھے۔ توجہ کیجیے بات میں کر رہا ہوں، جب شہادت عظمت اور نعمت ہے تب بھی حضور کی ذات کا اس سے متصف ہونا ضروری ہے، اور اگر شہادت نیکی اور عبادت ہے تب بھی حضور سے ہو کے آنا ضروری ہے، کیونکہ نیکی اور عبادت تو نام ہی اتباع مصطفیٰ ہے، اتباع مصطفیٰ ہے، لیکن جب ظاہری اعمال دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی شہادت سے متصف نظر نہیں آتی، اور اگر حضور کی ذات گرامی کو شہادت نصیب نہ ہو تو پھر نہ آپ کی کتاب سیرت مکمل ہوتی ہے، نہ شہادت عظمت اور نعمت قرار پاتی ہے، نہ عبادت اور نیکی بنتی ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ نبی کی ذات شہادت کے ساتھ متصف ہو۔ اب اگر نبی اپنے زمانہ حیات میں شہادت کی صفت سے متصف ہو تو پھر اللہ کا وعدہ واللہ یعصمک من الناس، اس کے حفاظ اور تکمیل کو خطرات لاحق ہوتے ہیں، تو اللہ کی حکمت دیکھیے، اللہ کا انتخاب دیکھیے، اپنا وعدہ بھی پورا کیا، نبی کو شہادت بھی عطا کی اور کافروں کی گردن بھی اونچی نہیں ہونے دی۔ اللہ نے اپنے نبی کو شہادت سے کیسے متصف کیا، آگے اس کی وضاحت میں جانا چاہوں گا۔ ہر عمل کی دو حیثیتیں ہیں، یا ہر عمل دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، نمبر ایک روح سے، نمبر دو شکل سے۔ ہر عمل کی ایک روح ہے، ایک شکل ہے۔ نماز ایک عمل ہے، اس کی روح کیا ہے؟ خشوع اور خضوع، جسے تصوف کی اصطلاح میں احسان کہتے ہیں، جو حدیث جبرائیل سے مستفاد اور ماخوذ ہے۔ ان تعبد اللہ لعلک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ روح ہے نماز کی، اور اس کی صورت اور شکل کیا ہے؟ قیام، رکوع، سجود، قعود، یہ اس کی شکل اور صورت ہے۔ بالکل اسی طرح شہادت بھی ایک عمل ہے، ایک اس کی روح ہے، ایک اس کی شکل اور صورت ہے۔ شہادت کی روح کیا ہے؟ صدق دل سے طلب شہادت، صدق دل سے تمنائے شہادت، اور شہادت کی شکل اور صورت کیا ہے؟ شہادت کی شکل اور صورت کی دو قسمیں ہیں، علماء فرماتے ہیں ایک قسم سری شہادت ہے، دوسری قسم جہری شہادت ہے۔ سری شہادت کسے کہتے ہیں؟ کہ دشمن کا مخفی حملہ ہو، زہر دیا اور بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا، یا کسی ایسے حادثہ میں پانی میں ڈوب کے دنیا سے چلا گیا، آگ میں کسی نے جلایا جل کے دنیا سے چلا گیا، یہ بھی شہادت ہے، اسے چھوٹی اور سری شہادت کہتے ہیں۔ دوسری جہری شہادت ہے، جہری شہادت بڑی شہادت کو کہتے ہیں۔ اس کی علماء نے 4 شرطیں لکھی ہیں۔ نمبر 1، میدان جہاد میں، لڑائی کے میدان میں دشمن آلات اور ہتھیاروں کے ساتھ حملہ کرے۔ نمبر 2، ان ہتھیاروں کے حملہ سے ضرب لگے۔ نمبر 3، اس ضرب کے نتیجہ میں خون بہے۔ نمبر 4، پھر روح قفس انسری سے پرواز کر جائے۔ یہ شکل و صورت کی دوسری قسم ہے۔ اب آگے حضور کی ذات گرامی شہادت سے کیسے متصف ہوئی؟ جہاں تک شہادت کی روح کی بات ہے، اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی۔ بخاری و مسلم میں روایت ہے، حضور نے فرمایا لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، یہ روح شہادت
سے شہادت کی تمنا کرنا، صدق دل سے شہادت کو طلب کرنا. امام نووی فرماتے ہیں اس حدیث رسول کی روشنی میں شہادت کو طلب کرنا ہر مومن کے لیے مستحب ہے. تو روح شہادت، طلب شہادت، صدق دل سے تمنا شہادت کی صورت میں یہ حضور کی زندگی میں موجود تھی. اب جو شہادت کا عمل ہے اس کی روح تو موجود تھی. حضور کے زمانے حیات میں اس کی شکل و صورت کو پیدا کرنا تھا. شکل و صورت کی دو قسمیں ہیں، ایک سری شہادت، ایک جہری شہادت. ان دونوں کا نقطۂ آغاز بھی حضور کی حیات تجربہ میں موجود تھا، انجام باقی تھا. شہادت سری کا نقطۂ آغاز حضور کی زندگی میں کیسے نظر آئے گا آگے بتاتا ہوں. جیسے زینت بنت حارث اسلامی یہودیہ نے خیبر کے مقام پہ بکری کے بھنے ہوئے گوشت میں حضور کو زہر دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بشیر بن برا نام کے ایک صحابی تھے، وہ کھانا کھا کے شہید ہو گئے. حضور نے کھانا کھایا لیکن اللہ نے اپنے نبی کو بچا لیا، زیادہ نہیں کھایا، لقمہ بہت پڑا. تو یہ سری شہادت کا نقطۂ آغاز ہے، حضور کی زندگی میں نقطۂ آغاز ہے، انجام نہیں. اس کی وجہ سے حضور کا انتقال اور وفات نہیں ہوئی. وہ شہادت جہری کا نقطۂ آغاز بھی حضور کی زندگی میں موجود تھا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میدان احد کو دیکھیے، شہادت جہری کی چاروں شرطیں موجود ہیں. میدان احد میں مشرکین مکہ نے حضور کی ذات گرامی پر پتھروں اور تیروں سے حملہ کیا. حملہ ہو گیا، پہلی شرط پائی گئی، سر لگی. دوسری شرط بھی پائی گئی، آپ کے دندان مبارک کا اوپر والا حصہ شہید ہو گیا. پھر منہ مبارک سے خون بھی بہا، دہن مبارک لہو سے رنگین ہو گیا. تیسری شرط بھی پائی گئی. چوتھی شرط کہ روح بھی نکل جائے یہ نہیں پائی گئی. البتہ اس کی افواہ پھیل گئی مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد کہ حضور اس دنیا سے شہید ہو چکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچا لیا. تو شہادت جہری کا نقطۂ آغاز بھی حضور کی حیات تجربہ میں موجود تھا، صرف انجام باقی تھا. اب اگر انجام حضور کی زندگی میں ہوتا تو وعدہ الہی متاثر ہوتا تھا، کفار کی گردنیں تن جاتی. اللہ نے وعدہ بھی پورا کیا. کتاب سیرت میں باب شہادت بھی رقم کیا. اس کی ترتیب اللہ نے کیا رکھی؟ اللہ نے اپنے نبی کو دو نواسے عطا کیے. بیٹے علی کے تھے، تربیت میں نبی کی تھے. بیٹے علی کے تھے، پرورش میں نبی کی رہے. بیٹے علی کے تھے، زیادہ وقت نبی کے پاس گزرا. بیٹے علی کے تھے، مشابہ نبی کے تھے. اللہ کے نبی کو اللہ نے دو نواسے عطا کیے، ایک حضرت حسن، دوسرے حضرت حسین. حضرت حسن بن علی کو زہر دیا گیا، وہ زہر کے نتیجے میں شہید ہو گئے. نبی کو بھی دیا گیا. وہ شہادت سری کا نقطۂ آغاز تھا، حضور بچ گئے. حسین کو دیا گیا، وہ شہید ہو گئے. یہ شہادت سری کا انجام اور نقطۂ اکمال تھا. پھر اللہ نے نبی کو دوسرا نواسا جو حسین بن علی دیا. وہاں دیکھیے شہادت جہری کا نقطۂ آغاز احد کے میدان میں نبی کی حیات تجربہ میں موجود تھا، انجام باقی تھا. اس کو اللہ کے نبی کے لیے مکمل کیا گیا. حسین بن علی کے ذریعے کربلا کا میدان ہے، حسین کھلا ہوا ہے، تیروں سے حملہ ہوتا ہے، تلواروں سے حملہ ہوتا ہے، پتھر برسائے جاتے ہیں، خنجر چلائے جاتے ہیں، آلات اور ہتھیاروں سے حملہ ہوا. پھر اس حملے کے نتیجے میں ضرب لگی، پھر اس ضرب سے خون بہا اور پھر خون بہنے کے بعد حسین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے. کمائے نور سے سج کر لہو سے پاکوزو ہو کر، کمائے نور سے سج کر لہو سے پاکوزو ہو کر وہ بیٹھے بارگاہ حق میں کتنے سرخرو ہو کر حسین دنیا سے چلے گئے. یہ شہادت جہری کا انجام تھا، یہ شہادت جہری کی تکمیل تھی، یہ شہادت جہری کا نقطۂ کمال تھا. تو اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب میں باب شہادت کا رقم ہوگا جو باقی تھا. اللہ نے شہادت سری کو رقم کیا، حسن بن علی کے ذریعے شہادت جہری کو رقم کیا، حسین بن علی کے ذریعے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب حسین ابن علی کی شہادت فقط حسین کی نہیں، اگر حسین کی ہی ہوتی تو باقی شہداء کی شہادت کی طرح ہوتی. اس کے ذکر کو یہ شہرت کو یہ دوام، قبولیت عامہ، ہم آگے تذکرہ نصیب نہ ہوتا. شہداء اور بھی ہیں لیکن حسین کی شہادت کا ذکر ہی نرالا ہے. حسین تو زندہ و جاوید اور پائندہ رہے گا، تو زندہ و جاوید اور پائندہ رہے گا. نام تیرا دہر میں تابندہ رہے گا، تاریخ میں
میں وہ زندہ رہے گا اور دیوانے گزر جانے کے ہر منزل غم سے حیرت سے زمانہ انہیں تکتا ہی رہے گا اور آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو گلشن تیری یادوں کا بہتتا ہی رہے گا. خاندان سمیت شہید ہو گئے اور شہادت اللہ نے ان کے لیے مقدر کر دی. نبی نے پیشین گوئی کی. مسند احمد میں انس بن مالک کے والد انس بن مالک بارش کے فرشتے نے اجازت چاہی، حضور آ جاؤ. اجازت نہیں دی. ام سلمہ سے کہا کسی کو اندر نہ آنے دے. حسین پھر بھی آ گئے، نبی کے کندھے سے کھیلنے لگے، سوار ہو گئے. فرشتے نے کہا حضور آپ کو اس سے بڑی محبت ہے؟ فرمایا بڑی محبت. فرشتے نے کہا پر افسوس آپ کی امتی سے قتل کر دی. حضور پریشان ہو. فرشتے نے کہا اگر آپ چاہیں تو میں وہ مٹی بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں جس مٹی پر، جس سرزمین پر ان کو شہید کیا جائے گا. مظلومانہ اس سرزمین کی مٹی بھی دکھا سکتا ہوں. فرشتے نے زمین پہ اپنا ہاتھ مارا، سرخ مٹی کی ایک مٹھی حضور کے سامنے کر دی. مسند ابو یعلا میں روایت آتی ہے، حضرت علی سے بنتی ہے. حضرت علی کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں آیا، میں نے آپ کو دیکھا پریشان بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آنکھیں برس رہی ہے، پلکیں چھلک رہی ہے، چہرے پہ غم کے اثرات ہیں. جناب علی کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کو کس شے نے پریشان اور غمگین کیا؟ آپ کی آنکھیں کیوں برس پڑی، پلکیں کیوں چھلک پڑی؟ تو حضور نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کا نواسا حسین شد فرات پہ قتل کر دیا جائے گا. پھر مجھے جبرائیل نے کہا اگر آپ اس مٹی کو سونگنا چاہے جس مٹی پہ حسین ابن علی کو شہید کیا جائے گا تو وہ مٹی بھی آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں. اس نے مٹھی رکھ کے مٹی کی سامنے کھول دی، سامنے مٹی رکھ دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونگا. آپ فرماتے ہیں بس علی پھر میں اپنے آپ میں قابو نہ رکھ سکا. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ اتفاقی نہیں تھی، اللہ کے نبی نے اس کی پیش گوئی اور بشارت دی تھی، اتفاقی نہیں تھی. اور اللہ نے اس شہادت کو جو شان بخشی وہ اسی کا خاصہ ہے، اسی کا امتیاز ہے اور اسی شہید کا نصیبہ ہے. یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، میں نے عرض کیا اسلام کے دامن میں کربلا میں شہید نہیں ہے، شہداء ہے. اور اسلام کے دامن میں تو بدری کے اولا شہداء ہے، شہداء کے حقوق میں سے ہے. ہم ان کی شہادت کو سلام عقیدت پیش کریں. اور پھر میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، کوئی بخل نہیں ہے. جتنے شہداء ہیں اپنی قربانیوں کی وجہ سے مستحق ہے انہیں سلام عقیدت پیش کیا جائے. وہ دور نبوت کے شہداء ہو، خلفائے راشدین کے ادوار کے شہداء ہو، صحابہ ہو تب، تابعین ہو تب، بدر و احد کے شہداء ہو یا کربلا کے شہداء ہو. اور کہنا چاہوں گا کشمیر کے شہداء ہو، افغانستان کے شہداء ہو، تحریک آزادی کے شہداء ہو، تحریک پاکستان کے شہداء ہو، پاک فوج کے جوان ہو، پنجاب پولیس کے جوان ہو، ہمارے ملک کی سلامتی کے اداروں کے جوان ہو جو ہمارے ملک کے محافظ ہیں، ہماری املاک کے محافظ ہیں. ہم سوتے ہیں وہ جاگتے ہیں، یہ سب خراج تحسین کے مستحق ہیں. اس لیے میں سب کو خراج تحسین پیش کروں گا. گنا تو نہیں جا سکتا، ہمیں نہیں پتا کون کہاں شہید ہوا، کون کس قبیلے سے تھا، کس کی تاریخ شہادت کیا ہے. کوئی ایک آگ ہو تو یہ کام ہو. وہ لوگ جنہوں نے اپنا لہو دے کے پھولوں کو رنگت بخشی ہے، وہ لوگ جنہوں نے اپنا لہو دے کے پھولوں کو رنگت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، تم نام نہ جانے کتنے ہیں، سب مستحق ہیں ان کی شہادت کو خراج تحسین پیش کیا جائے. اس لیے ان کا سامنے رکھتے ہوئے خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. اس طرح کہ لہو کے قطروں کے بیچ بو کے ہزاروں گلشن سجانے والوں، لہو کے قطروں کے بیچ بو کے ہزاروں گلشن سجانے والوں، نچوڑ کر خون جگر سے اپنے چلا کے محفل چلانے والوں، سلام تم پر اثر فروش ہو سر کی بازی لگانے والوں، تمہاری یادیں مسیح دل میں افق کے اس پار جانے والے. آخری بات ختم کرتا ہوں. ایک ہے حسین سے دعوی محبت،
ایک ہے کردار حسینی کا اتباع، ایک ہے حسین سے محبت کا دعویٰ، ایک ہے حسین کے کردار کو اپنانا۔ حسین سے محبت کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے، اور کوئی نہ کرے تو کرے کیوں نہ۔ اللہ نے حسین کی شخصیت ہی ایسی بنائی ہے، نبی سے تربیت ہی ایسی کروائی ہے، ہر کوئی نسبت کے اظہار کو سعادت سمجھتا ہے، عبادت سمجھتا ہے۔ حسین ابن علی کی ایک محبت کا دعویٰ ہے، ہر کوئی کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے۔ ایک حسین کا کردار ہے، اسے کوئی کوئی اپناتا ہے، یہ سب کو اپنانا ہے۔ کردار حسینی کیا ہے؟ صبر۔ کردار حسینی کیا ہے؟ امن کی سفارت۔ حسین امن کے سفیر۔ اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں، افغانستان کے حالات کے بدلنے کی وجہ سے خطے کے حالات تبدیل ہو گئے، پاکستان کے دشمن عناصر بھارت اور دیگر ملک دشمن عناصر اب کوشش کریں گے وہاں ناکامی کے بعد کہ وہ پاکستان کے حالات خراب کریں، اور پاکستان کے حالات وہ مذہبی اعتبار سے بھی خراب کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں علماء سے کہوں گا، آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے، بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس دفعہ ماہ محرم اور اگست کا مہینہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یہ دونوں قربانیوں کی یاد زندہ کرتے ہیں، اکابر اور اسلاف کی قربانیوں کی یاد دلاتے ہیں۔ اگست کا مہینہ بتاتا ہے پاکستان ہمارے اکابر کی قربانیوں کا ثمر ہے، ان کی جد و جہد کا نتیجہ ہے، یہ ان کی میراث اور امانت ہے، اس کی حفاظت کیجیے۔ پاکستان ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے، پاک فوج اللہ کی نعمت ہے، ملک کی سلامتی کے ادارے اللہ کی نعمت ہے، اور ہم ان کے شان و بشانہ ہے۔ تو اس وقت ملک میں مذہبی منافرت بھارت پھیلا سکتا ہے، اس کے لیے پیسہ بھی خرچ کرے گا۔ میں علماء سے کہوں گا صبر سے کام لینا ہے، حسین کا کردار یہی ہے، برداشت سے کام لینا ہے، حسین کا کردار یہی ہے۔ لیکن مذہبی حمیت کو فوت بھی نہیں ہونے دینا، مذہبی غیرت کو مرنے بھی نہیں دینا، اس کو باقی رکھتے ہوئے صبر سے کام لیا جائے، محبت کا پیغام دیا جائے، امن کو فروغ دیا جائے۔ حسین ابن علی کے کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر حسین پردے کو ترجیح دے، پردے کا اہتمام کرے، حسین کے نام پہ ہی چادر اتر جائے، تو یاد رکھیے حسین کی روح تڑپ جائے گی۔ حسین استقامت سے کام لے، حسین کے نام پر ہی بے صبری کا مظاہرہ کیا جائے تو حسین کی روح تڑپ جائے گی۔ حسین کی تیروں تلواروں کے سائے میں بھی قضا نہ ہو، اور نام لینے والے کے اے سی میں بھی ادا نہ ہو، حسین کی روح تڑپ جائے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف محبت کا دعویٰ نہ کیا جائے، کردار حسینی اپنایا جائے، حسین کی تعلیمات کو فالو کیا جائے، تعلیمات پہ چلا جائے۔ وسیق الجلیل مشتاق کی خیر شرابی، حسین ابن علی کے کردار کو فالو کیجیے، تعلیمات کو عام کیجیے، دعوت کو لے کے آگے بڑھیے، مزاج کو پہچانیے، روایات کو پہچانیے، اخلاق کو پہچانیے، اور اس عزم کے ساتھ حسینی کردار اپنائیے۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر۔ کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، نمرود کی دولت ٹھکرا دے، حسین کی دولت پیدا کر۔ اسلام کا دم تو بڑھتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، جب اسلام کا نام نہ لے، یا شوق شہادت پیدا کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔